للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام حضرات حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و اسلام کا نذرانہ پیش۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین۔ عظیم المرتبت جامع علوم عقلیہ و نقلیہ مرقع اخلاق عالیہ جناب قبلہ پیر سردار احمد عالم قادری دامت برکاتہم العالیہ، گرامی قدر وارث فیضان فقیہ اعظم پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث جناب صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ نوری زید مجدہ و شرفہ، عزت مآب برادر مکرم مقرر فصیح اللسان خطیب مشار البنان پیر طریقت حضرت علامہ خان محمد قادری زادہ اللہ علما و شرفا، برادر مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد اعظم اشرفی اور مقامی علماء و مشائخ اور حاضرین محترم، راجوال کی سرزمین کے اوپر پچھلے سال بھی حاضری کا مجھے شرف حاصل ہوا، آج بھی اس عظیم القدر کانفرنس کے اندر شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں نے چند لحظات میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے، لمبا چوڑا خطاب کرنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ جو اساسی اور کلیدی خطاب ہے وہ جناب قادری صاحب فرمائیں گے۔ اس کانفرنس کے اندر جس موضوع کا انتخاب کیا گیا اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے، بڑی دانش ہے، اور اس عنوان کے پیچھے ایک بڑی معنویت ہے اور ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر آپ جناب قادری صاحب کی تقریر سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو علمی لحاظ سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس موضوع کے اندر جن دو چیزوں کو ملایا گیا وہ دونوں ہی اپنے اندر سمندروں کی سی وسعت رکھتی ہیں۔ اہل بیت اطہاروں، صحابہ کراموں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ عظیم الشان مرتبے سے نوازا۔
ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کے اندر قرآن پاک کے اندر آیتیں نازل فرما دیں، اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ان کی حیثیت کو، ان کی قدر کو اور ان کی عظمت کو اجاگر کر کے امت کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ اے میرے امتیوں، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم دارین کی سعادت چاہتے ہو، تو تمہیں اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اور صحابہ کرام کی غلامی کو بھی اختیار کرنا ہوگا۔ اگر دونوں کے ساتھ اپنی نسبت کو تم مضبوط نہیں بناتے، دونوں کے ساتھ اپنی وارفتگی اور اپنی وابستگی کا اظہار نہیں کرتے، دونوں کے ساتھ اپنے عقیدت اور ایمان کے رشتہ کو مضبوط نہیں بناتے، نہ تم اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ آخرت کے اندر سرخرو ہو سکتے۔ حضرات محترم، دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، بڑے بڑے فاتحین ہوئے، بڑے بڑے نامور لوگ ہوئے، بڑے بڑے لوگ ہوئے جنہوں نے اصلاح کا دعویٰ کیا، جنہوں نے معاشرہ کے اندر انقلاب برپا کرنے کا بیڑا اٹھایا، لیکن ہم ان کے حالات زندگی پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سکندر اعظم ہی کیوں نہ ہو، جس نے اتنی زیادہ دنیا کو فتح کر لیا، لیکن جو ہی اس کی آنکھ بند ہوئی اس کا اقتدار بھی ختم ہو گیا، اس کے جو مفتوحہ علاقے ہیں وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ آنکھ بند کرنے کی دیر تھی کہ سب کچھ اس کا ختم ہو گیا، نہ اس کی کوئی تعلیمات باقی رہی، نہ اس کا کوئی مشن باقی رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ اٹھے، ان میں مصلحین بھی شامل ہیں، ان میں انقلابی لوگ بھی شامل ہیں، ان میں صاحب اقتدار بھی ہیں، بڑے بڑے فرمانروا بھی ان کے اندر ہیں، لیکن اپنے مشن کو وہ دوام عطا نہیں کر سکے، اپنے مشن کو وہ ہمیشگی عطا نہیں کر سکے۔ جو ہی دنیا سے رخصت ہوئے ان کا مشن بھی ان کے ساتھ ہی دم توڑ گیا۔ تو حضرات محترم، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے ہماری ہدایت کے لیے، تاریک دلوں کو منور کرنے کے لیے، دنیا کے گوشے گوشے کو ہدایت کی روشنی سے منور کرنے کے لیے تشریف لائے، اس ہدایت کے پیغام نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوام عطا کرنا تھا۔ لیکن ہم قانون قدرت دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام انسانوں کے ذریعے اس نظام کو قائم رکھا، انسانوں کے ذریعے اس کام کو آگے بڑھایا۔ تو سب سے برگزیدہ ہستیاں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے توحید کے پیغام کو اور ہدایت کے پیغام کو اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا، دوسری قوموں تک پہنچایا، وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مقرب ہستیاں اور خاتم النبیین حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا آپ کے سر اقدس کے اوپر تاج سجا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر روانہ کیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، آپ کا جو پیغام ہے ہر زمانے کے لیے ہے، ہر امت کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ظاہری حیات کو پورا کر لیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، جب آپ پردہ فرما جائیں، تو یہ نہ ہو کہ آپ کے مشن کو سینے سے لگانے والا بعد میں کوئی نہ ہو، آپ کے مشن کو آگے پہنچانے والا کوئی موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قسم کی ہستیاں ایسی عطا فرمائیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی خصوصی اعزازات سے نوازا گیا، خصوصی القابات سے نوازا گیا، خصوصی مقام سے نوازا گیا۔
وہ ایک قسم کی ہستی کون سی ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ دوسری ہستیاں کون سی ہیں؟ وہ آپ کے اہل بیت اطہار ہیں۔ ان دونوں کو بڑا عظیم و شان مرتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف چند چیزوں کے اشارے کر کے میں اجازت لوں گا آپ سے، کہ قرآن کریم اور میری اطرت اور میرے اہل بیت، فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اپنی امت کو بتا دیا۔ اہل بیت کا مقام دیکھیں، فرمایا کہ قرآن کریم میری اطرت اور میرے اہل بیت لَن يَتَفَرَّقَا، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر کے پاس دونوں میری خدمت میں حاضر ہو جائیں، حوض کوثر پہ وارد ہوں گے میرے پاس۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا رمز قرآن از حسین آموختیم، کہ قرآن کے اسرار و رموز ہم نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ قرآن پاک کی تعلیمات یہ کہاں سے ہم نے اس کی تعلیم حاصل کی؟ یہ خزانہ ہمیں کس سے ملا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی پرورش بذات خود حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ نفوس قدسیہ کی ایک مخلص، جان نثار، جام باز اور پاک باز جماعت تشکیل پائے، وجود میں آئے، کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے لمحات ختم ہوں، اللہ تعالیٰ جب آپ کو اپنی بارگاہ اقدس میں بلا لے، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، تو ان جان نثاروں کی، ان پاک بازوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے جو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھائیں، جو قرآن و سنت کے پیغام کو دوسری قوموں تک پہنچائیں، دوسرے زمانوں تک پہنچائیں۔ تو ان حضرات کی تربیت نگاہ نبوت کے سامنے ہوئی، ان کی تربیت حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک طرف اپنے اہل بیت کا مقام و مرتبہ اپنی امت کے سامنے رکھا، اور دوسری طرف اپنے غلام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جن عزتوں سے سرفراز کیا تھا اس سے بھی اپنی امت کو آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ ایک قدوسیوں کی ایک جماعت وجود میں آئے، کہ جن کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہ ہو، جن کا مقصد کوئی جائیدادیں حاصل کرنا نہ ہو، جن کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہ ہو۔ اس لیے ان ہستیوں کو دیکھیں، انہوں نے غربت اور افلاس کے اندر اپنی اس ظاہری زندگیوں کو گزار دیا۔ اہل بیت اطہار کو دیکھیں کہ پہلے تو قسم پرسی کی حالت تھی، کہ اسلام بے چارگی کے اندر تھا، خاص کر جو مکی دور ہے اس میں تو مقابلہ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو دیکھیں ازواج مطہرات جب حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی جو ازواج مطہرات امہات المومنین ہماری مائیں، وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، لیکن حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہستیوں کو اپنی ردائے نبوت کے اندر لے کر، اپنی چادر مبارک کے اندر لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی چادر کے اندر لے کر ان پر خصوصی کرم فرمایا، ان کو خصوصی انعام عطا فرمایا۔ ہؤلاء اہل بیتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، یا اللہ ان سے ہر قسم کی نجاست کو، پلیتی کو دور کر دے، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں خوب پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ان ہستیوں کو خصوصی طور پر یہ پروٹوکول دیا، خصوصی طور پر ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، لیکن ان حضرات کو
حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خاص اعزاز حاصل ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے۔ خصوصی مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے بڑا نوازا۔ قرآن پاک کے اندر جا بجا ان کی عظمتوں کے تذکرے موجود ہیں۔ احادیث کے اندر حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں جن سے ان کی شان اجاگر ہوتی ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ کے ذمہ یہ تھا کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر کے سنانا، تزکیہ باطن کرنا، اندر کو پاک کرنا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ تو حضرات غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے سب سے پہلے کن کا انتخاب کیا؟ نگاہ نبوت کن کے اوپر پڑی؟ قرآن پاک کی آیتیں سنانی ہے، ان کے اندر کو پاک کرنا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینی ہے۔ تو قربان جائیں، ان صحابہ کرام کے اوپر نگاہ نبوت سب سے پہلے ان کے اوپر پڑی۔ قرآن کریم کے سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ یہ ہستی ہیں، وہ اہل بیت ہیں اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے جن کو یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ اے میرے پیارے غلاموں، میں تمہیں قرآن پاک کے ساتھ خطاب کر رہا ہوں، میں اپنے ارشادات کے ساتھ سب سے پہلے تمہیں خطاب کر رہا ہوں، سب سے پہلے تمہارے تاریک دلوں کو روشن کر رہا ہوں، سب سے پہلے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہوں۔ تو یہ اولین مخاطب ہیں، ان کو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم الشان شرف عطا فرما دیا۔ تو اہل بیت اور قرآن کریم یہ جدا نہیں ہوں گے، ان سے بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے اور صحابہ کرام بھی، ان سے بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتوحات زیادہ ہو جاتی ہیں، مال غنیمت بھی آتا ہے، تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ کے اندر آتی ہیں کہ کوئی نوکر مل جائے، کوئی خادم مل جائے اور گھریلو جو کام کاج ہوتے ہیں ان میں آسانی ہو جائے۔ تو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ خادم عطا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت ان کو خادم عطا نہ کیا جائے، بلکہ ایک ورد بتا دیا کہ یہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرے گا۔ تو ان کو یہ عطا کیوں نہیں کیا؟ ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا کہ اب حالات اچھے ہو گئے ہیں، اب تو ہمارے لیے کوئی سہولیات ہونی چاہیے، لیکن حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کو پسند نہ کیا۔ تو حضرات محترم، یہ کس لیے کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود فقر کو پسند کرتے تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے کاشانہ اقدس کے اندر میری جو ازواج مطہرات ہیں، میرے اہل بیت ہیں، وہ میری تصویر بن جائے۔ جس طرح میں زندگی گزارتا ہوں، میرے اہل بیت بھی اسی طرح زندگی بسر کریں، جس طرح میں زندگی کے دن گزار رہا ہوں اسی طرح میرے صحابہ کرام بھی زندگی کے دن گزاریں، میری سنت کے مطابق، میرے اسوہ حسنہ کے مطابق جب وہ زندگی گزاریں گے تو پوری کائنات کے لیے نمونہ بن جائیں گے۔ اس لیے ہم صحابہ کرام کے حالات کو پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے منافقین سے، مشرکین سے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت صاحب ایمان لوگ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام کے علاوہ اور کوئی نہیں تھے، یہی وہ ہستیاں تھیں جن کو ایمان نصیب تھا، ایمان نے جن کے دلوں کو روشن کیا ہوا تھا، یہی وہ ہستیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے ان سے، حکم دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ ایمان کس طرح کا لانا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ
کہ وہ ایمان لاؤ کہ جس میں نماز ہو، جس میں روزہ ہو، یہ عبادات ہوں، ان اخلاق کو اپنانا ہے، ان برائیوں سے بچنا ہے۔ یہ کوئی تفصیلات نہیں بتائی، ان کے سامنے ایک تصویر رکھ دی، ان کے سامنے اسلام کا چہرہ رکھ دیا۔ یہ اہل بیت، یہ صحابہ کرام اسلام کا چہرہ ہیں۔ انہوں نے اسلام کی صحیح تصویر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی۔ فرمایا کہ اس طرح کا ایمان لاؤ جس نے میرے پیارے محبوب کے غلام صحابہ کرام ایمان لا چکے، اس طرح کا ایمان لاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا کہ اگر وہ اس طرح کا ایمان لے آئیں جس طرح اے صحابہ کرام میرے محبوب کے غلاموں تم ایمان لا چکے ہو، تو پھر تو ہم سمجھیں گے ان کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ لیکن اگر وہ روح گردانی کریں گے تو ان کو ہدایت کسی صورت میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دو قسم کی یہ ہستیاں، یہ برگزیدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کے بندے کہ جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، جنہوں نے دین کی خاطر اپنے جو رشتے ناتے ہیں وہ توڑ دیے، اپنا مال قربان کیا، بلکہ انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے سر بھی کٹا دیے، اور غزوات کے اندر ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی تھی کہ ان کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی۔ وہ درختوں کے پتے کھاتے تھے، درختوں کی شاخیں درختوں سے اتار کر غذا کے طور پر اس کو لیتے تھے وہ، اور سفر کے دوران جہاد کے اندر غذا کی قلت ہو جاتی تھی، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تھیں، لیکن تاریخ کا کوئی ورق ایسا نہیں ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ کسی صحابی نے شکوہ کیا، کسی کی زبان کے اوپر شکایت آئی ہو، کسی نے پیاس کی شکایت کی ہو، کسی نے بھوک کی شکایت کی ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ان کی تربیت ہی ایسی کی تھی، ان کی تربیت ہی ایسی کی، کسی کی زبان کے اوپر کوئی شکوہ نہیں ہے، نہ اہل بیت نے کوئی شکوہ کیا، نہ صحابہ کرام نے کوئی شکوہ کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر ان کی عقیدت موجود ہے، ہم ان کے نقش قدم چلنا چاہتے ہیں، ان کے نقوش پا کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ہستیاں اتنی کمال کی ہستیاں ہیں، وہ اتنی اونچی ہستیاں ہیں کہ واقعی وہ اس قابل ہیں کہ ان کی خاک پا کو ہم اپنی آنکھوں کے لیے سرما بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کی بارگاہ کے اندر بھی قرآن پاک کے اندر، حدیث شریف کے اندر ان کی عظمتوں کے تذکرے موجود ہیں۔ تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب نے ان کو جو شانیں عطا فرمائیں، ان کو جو مقام بخشا، وہ ہم سمجھیں، اور جس طرح امت مسلمہ فکری انتشار کا شکار ہے، کسی نے کسی گروہ کو لیا ہوا ہے، کسی نے کسی گروہ کو لیا ہوا ہے، کوئی صرف اہل بیت کی تعریف کرتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، اور کئی صحابہ کرام کی عظمتوں کو تو بیان کرتے ہیں، لیکن جب اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے تذکرے کا ذکر موقع آتا ہے تو ان کی زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں، ان کی زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ اگر صرف اسی پر ہی اکتفا کر لیں کہ خاموشی اختیار کر لیں تو پھر بھی قابل برداشت ہیں، لیکن وہ صرف یہ کہ خاموشی اختیار نہیں کرتے، بلکہ بعض تو یزید کو امیر المومنین کہہ کر، یزید کو امیر المومنین کہہ کر، جو یزید کے کارندے ہیں، جو یزید کے ایجنٹ ہیں، جو یزید کے اور شیطان کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں، وہ اس کی من گھڑت عظمتوں کو اجاگر کرتے ہیں کہ اس کے اندر تو عظمت نام کی چیز تھی نہیں، اس کے اندر تو شرافت نام کی چیز تھی نہیں، اس کا کردار دیکھیں، اس کی سیرت دیکھیں، وہ انتہائی بد کردار شخص، بد سیرت آدمی، اس کو کتنا نمایاں بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت امام علی مقام، امام الشہداء، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے
خاندان والوں کی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے بھائیوں کو پیش کر کے، اپنے بیٹوں کو پیش کر کے، اپنے ساتھیوں کو پیش کر کے اور اپنی جان قربان کر کے ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ جس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تاریخ کو پڑھیں تو تاریخ کی کسی کتاب کے اندر یہ نظیر اور مثال موجود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کی شہادت کو جو اتنا مقام ملا، آپ کی شہادت کو جو اتنی شہرت نصیب ہوئی، وہ کسی اور شہادت کو نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ آپ کی شہادت ہے ہی بے مثال۔ تو دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب نے جو مقام عطا کیا، لیکن یہ دیانت کا مظاہرہ وہی کرتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان کی رمق موجود ہو، دین کی روشنی موجود ہو، جس کے دل کے اندر عقیدت ہو، جس کے دل کے اندر کوئی بغض نہ ہو۔ ہم اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جس محاذ کے اوپر بھی ہم بات کریں، جس موضوع کے اوپر بھی ہم بات کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم حق بیان کرتے ہیں، وہ توحید کا موضوع ہو، وہ رسالت کا موضوع ہو، وہ اہل بیت کی شان کو بیان کرنا ہو، وہ صحابہ اکرام کی شان کو بیان کرنا ہو۔ ہم کسی کی شان کو بیان کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو کھولا ہوا ہے، ہمارے سینوں کو ایمان کی حرارت سے اور ایمان کی روشنی سے منور کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو پوری عقیدت سے کرتے ہیں، پوری محبت سے کرتے ہیں، پورے ادب اور احترام سے کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توفیق مانگتے رہیں گے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے ان ہستیوں کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس مقام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور برملا اس کو بیان کرنے، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔